علیہ السلام سے جب فرعون نے اللہ کا انٹروڈکشن پوچھا نا، اللہ کا تعارف کیا ہے، فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارا رب ہے کون، تمہارا اور ہارون کا رب جس کی تم باتیں کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ الذی احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا، اللہ کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے، اللہ کے احسانات کو ثابت کرنے کے لیے میری رائے ہے کہ قرآن میں اس سے بلیغ آیت نہیں ہے، اللہ کا اس سے بہتر شاید انٹروڈکشن ہو نہیں سکتا۔ ہم تعارف کروا رہے ہوتے ہیں نا لوگوں کا، بھائی لوگوں کا جب آپ تعارف کرواتے ہو، ٹائم کم ہو اور تعارف آپ نے بھرپور کروانا ہو تو آپ مختصر جملے استعمال کرتے ہو، وہ والے جملے جس سے یہ صاحب دوسروں سے ممتاز ہو رہے ہوں۔ مثال کے طور پر ٹائم بہت کم تھا، کھڑے کھڑے کوئی صاحب ملے آپ سے پوچھ رہے ہیں جی آپ کا تعارف کیا ہے، آپ سے اپنے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا تعارف کیا ہے۔ اب آپ نے جلدی جانا ہے تو آپ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤ گے، جی میرا انٹروڈکشن یہ ہے کہ میں وسیم نام ہے میرا، اور میرے والد صاحب کا یہ نام اور دادا کا یہ نام، میرے بچوں کا یہ نام، میں شادی شدہ ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، مفتی صاحب کا بیان سنتا ہوں، 4 کا پروگرام ہے۔ آپ جب انٹروڈکشن کرواتے ہیں نا کسی کا کہ بھئی یہ وسیم ہے، یہ میں وسیم ہوں، یہ میرے ابا کا نام، میرے نانا کا نام، میرے دادا کا نام، میں شادی شدہ ہوں، میرے اتنے بچے ہیں، اور میں فلاں یونیورسٹی سے فارغ ہوا ہوں، اور میں اسکول میں نے فلاں جگہ پڑھا ہے، اور آج مجھے خیال آیا بات بتا دوں، میں نے شیما پرائمری انگلش اسکول سے پڑھا ہے، میں نے 5ویں تک، میرا بڑا دل چاہ رہا ہے میں اپنے ان کلاس فیلوز سے ملوں، وہ پتہ نہیں کون کہاں ہے۔ تو اگر کوئی بیان سن رہا ہے نا میرا کلاس فیلو جو 1 سے 5ویں تک میرے ساتھ تھا بچپن میں، تو مجھ سے رابطہ کر لے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ بیان چلا جائے اور میرے کلاس فیلوز تک پہنچ جائے تو بڑی خوشی ہوگی نا، پرانے لوگ مل جاتے ہیں، جیسے ایک ہم نے اپنی ٹیچر کو تلاش کر لیا تھا نا، ان سے مل لیے، تو ایسے ہی کلاس فیلوز وہ جو بچپن کے تھے جو ایک دوسرے کے پاؤں پہ وہ رکھتے تھے، ہم لوگ شوز پہ نا پاؤں رکھ دیتے تھے، جب ہم جاتے تھے نا اسکول تو جو بچہ جا رہا ہے اس کے شوز کے اوپر پیچھے آپ نے پاؤں رکھا، اس کے شوز اتر جاتے تھے، شروع پھڈا، صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ میرا ایک کلاس فیلو تھا، چونی پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہو گیا۔ 4 آنے 8 آنے ملا کرتے تھے اس دور میں جیب خرچی کے، 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی، 4 آنے کی پوری چاٹ آتی تھی، اور میں کہتا تھا جب میں بڑا ہوں گا تو میں 10 چاٹیں کھاؤں گا یہ، کیونکہ وہ اتنی مزے کی لگتی تھی، اب 4 آنے کے بعد ہے ہی نہیں۔ تو میں سوچتا تھا یہ بڑے لوگ کتنے زبردست ہوتے ہیں، ان کی جیبوں میں پیسے ہوتے ہیں، ہم جیسے کبھی گھر والوں نے جیب خرچی دی، ٹافی خرید لی کوئی، تو دل کرتا تھا جب بڑے ہوں گے نا ٹافیوں کا پورا تھیلا لے کر آؤں گا میں۔ اب وہ چاٹ کا وہ دل ہی نہیں کرتا۔ ایک دفعہ کھا بھی رہا تھا، پکڑا گیا تھا، وہ لوگوں نے دیکھ لیا مفتی صاحب یہاں چھولے کھا رہے ہیں بیٹھ کے نا۔ تو خیر، تو شیما پرائمری انگلش اسکول، میرے جو کلاس فیلوز اگر ان تک میری بات پہنچ جائے بھائی، کوئی مل لو تو بڑی خوشی ہوگی آپ سے۔ الفلاحیہ مسجد سیکٹر 10 نارتھ کراچی، ٹھیک۔ تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ کیا عرض کر رہا تھا، ہاں آپ پورا تعارف کرواتے ہو شیما پرائمری انگلش اسکول سے، مفتی صاحب نے، یعنی میں نے 5ویں تک پڑھا، پھر اس کے بعد دوسرا اسکول وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور آپ اپنا انٹروڈکشن کرواتے ہو تو آپ ان چیزوں کی میں تفصیل میں نہیں جاؤ گے، آپ اپنا ایسا تعارف کرواؤ گے جو مختصر اور جامع ہو، جس سے آپ کا بڑا اچھا امیج سامنے والے کو کے دل میں بیٹھ جائے، اور یہ ہر جگہ الگ ہوتا ہے۔ رشتہ لینے کے لیے جائیں گے تو الگ اسٹائل میں آپ مختصر وقت میں، جیسے رشتے والیاں کیا کرتی ہیں بھائی، لڑکی والوں کو فون کیا، ہاں بھائی ایک بندہ ہے آپ بتائیں جی، میں بعد میں تفصیلی بات کروں گی لیکن اتنا بتا دوں کہ ماشاءاللہ بڑا ہینڈسم ہے، بس فون لائن کاٹ دی، کیونکہ ان کی نظر میں وہ فوکس کس کو کر رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ مالدار ہیں، انہیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، غریب بھی چلے گا، لیکن لڑکی نے اپنی اماں سے کہا ہوتا ہے بھائی ہینڈسم بندہ چاہیے، تو وہ ہینڈسم ہے، باقی تفصیل ہم انشاءاللہ بعد میں، آپ کو ہینڈسم چاہیے تھا، ہاں بھائی ہینڈسم۔ بعض اس کے الٹ ہوتے ہیں، بھائی ہماری بچی غریب ہے، ہمیں پیسے والا آدمی چاہیے، کوئی ذرا اسٹیبل ہو، تو لڑکی والے وہ رشتے والے کیا بتائیں گے، بھائی باقی ڈیٹیل تو میں آپ کو بتاؤں لیکن بندہ پیسے والا یہ بتا دو، ان کے ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے، اچھا ذرا اس کو روک کے رکھیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، یعنی ہر ایک کی نظر میں
کوئی انسانوں میں جو صفات ہوتی ہیں نا, ہر آدمی کی نظر میں ہر صفت کی ویلیو نہیں ہوتی. آپ نے کسی کو ملازم رکھنا ہے, ملازم رکھنا ہے, تو اس کے لحاظ سے انٹروڈکشن تبدیل ہو جائے گا. آپ جب کہو گے کہ بھائی آپ نے مثال کے طور پر کسی کو جاب دینی ہے اپنے دفتر, اپنے آفس میں, آپ کو آئی ٹی کے لیے کیا چاہیے, بندہ چاہیے. تو آپ نے کسی کے ذمہ لگایا, یار ہم نے جو پورا کمپیوٹر کا سسٹم ہے نا وہ کسی بندے کے حوالے کرنا ہے, کوئی آئی ٹی سے منسلک کوئی بندہ ہو تو بتانا. تو آپ کے پاس فون کرے گا, بھائی ٹائم کم ہے لیکن میں بتا دوں کمپیوٹر میں انجینئرنگ کی ہوئی ہے اس نے, ایک بندہ ہے, باقی ڈیٹیل, یا ماسٹر کیا ہوا ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. ایک دم کان کھڑے ہو جائیں گے, یار ماسٹر کیا ہوا ہے بھائی یونیورسٹی سے, ٹھیک ہے اس کو روک کے رکھو, باقی تفصیل بعد میں. کیا خیال ہے, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ دوسری شادی کے لیے رشتہ چاہیے, فار ایگزامپل ایک ایسی مثال بھی دوں جس سے آپ لوگ بھی خوش ہو جائیں نا. اب آپ جھک مار رہے ہیں جیسے کہ مار رہے ہوتے ہیں, کوئی مل نہیں رہا, کوئی کنواری لفٹ نہیں کرا رہی, جھک مارتے مارتے, اور اوپر سے میرا بیان سن سن کے اور موٹیویشن ملتی ہے, پھر ہفتہ بھر جھک مارتے رہتے ہیں, کوئی لفٹ نہیں کراتا. آپ کو اندازہ ہو گیا بھائی کوئی بیوہ ہی ہوگی تو لفٹ کرائے گی, کوئی کنواری یا کم عمر تو لفٹ کرائے گی نہیں. عام طور پہ لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے. اچانک فون آیا رشتے والی کا, بھائی باقی ڈیٹیل تو بعد میں بتاؤں گی, ایک بیوہ ہے. ایک دم آپ خوشی سے, چلو محلے میں کوئی تو بیوہ ہوئی, ایک دم خوشی سے کھلکھلا اٹھیں گے نا, یا بیوہ امید ہے. تو انٹروڈکشن جب بھی تعارف کروایا جاتا ہے نا, تو تعارف میں کوشش, اگر ٹائم کم ہو, زیادہ ٹائم ہو پھر تو بہت لمبی تفصیل نا, ٹائم کم ہو, مقابلہ سخت ہو, تو انٹروڈکشن میں, یا امام رکھتے ہیں جب کسی کو تو بھائی حافظ ہیں, قرات اچھی کرتے ہیں, امام کے لیے جگہ خالی ہے نا, تو مختصر تعارف کیا ہوتا ہے, بھائی امام میں سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرات اچھی کرتا ہو, بھائی قرات بہت اچھی کرتے ہیں, باقی تفصیل بعد میں. مزدوروں کے لیے الگ کرائٹیریا ہے, فوج میں بھرتی ہونے کے لیے الگ. فوج میں جب آپ کمیشن آفیسر بھرتی ہونے کے لیے جاؤ گے, سب سے پہلے آپ کی پرسنالٹی پہ نظر ڈالیں گے, ہاں بھائی بندہ چھوٹے قد کا تو نہیں ہے, صحیح ہے نا. کمیشن آفیسر میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا, بڑی پرسنالٹی والے, آرمی میں, نیوی میں ذرا قد کاٹ کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, باقی ڈیٹیل بعد میں. جو میرا ایک خیال ہے, ہو سکتا ہے یہ غلط ہو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں نا, تو فرعون تو بات کو چینج کرنا چاہ رہا تھا نا. موسیٰ علیہ السلام اصل میں اس کو بتا رہے تھے, تو بنی اسرائیل پہ ظلم کر رہا ہے, خدا پر ایمان لے آ, مجھے اللہ نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے, اور اگر تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, نہ لا, کوئی یہ تیرا مسئلہ ہے, کم از کم بنی اسرائیل پہ ظلم کرنا چھوڑ دے. تو اصل جو موسیٰ علیہ السلام فوکس کر رہے تھے وہ کس کو کر رہے تھے, کہ بنی اسرائیل کو اس ظلم کی چکی سے نکالنا ہے, کیونکہ بنی اسرائیل کی طرف بھیجا گیا نا آپ کو پیغمبر بنا کے. حضرت موسیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف تو بھیجے نہیں گئے, اصل مقصد تھا بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نکالنا. اب چونکہ درمیان میں اللہ بھی آ گیا, اللہ کا تذکرہ بھی آ گیا, تو حضرت موسیٰ کو پتا تھا اللہ کے خوف کے بغیر یہ آدمی یہ کام کرے گا نہیں. تو فرعون نے فوراً درمیان میں سوال کیا, فمر ربکما یا موسیٰ, رب تو اے موسیٰ میں ہوں, تم کس رب کی بات کر رہے ہو. ایسے موقع پہ حضرت موسیٰ کے پاس, حضرت موسیٰ نے جو انٹروڈکشن کروایا اس صفت کو ہائی لائٹ کیا ہے جو اس موقع پر سب سے امپورٹنٹ تھی. ایک ایسا جملہ کہا جس سے خدا کا وجود بھی ثابت ہو رہا ہے کہ تو نہیں ہے, تیرے علاوہ کوئی اور ہے, اور وہ ہے, اس کا انکار نہیں کر سکتے, اور ایسا ہے کہ اس کے احسانات میں بھی تو ڈوبا ہوا ہے, اور بڑا طاقتور بھی ہے, نہیں مانے گا تو تجھے ہلاک کر دے گا. تو ایسی صفت کو بیان کیا, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا, بنا کے چھوڑا نہیں, پھر اسے اس کی فطرت پہ, نیچر پہ چلا بھی دیا. دیکھو آپ کسی کمپنی کو دیکھتے ہیں چل رہی ہے, ہر کام ہو رہا ہے وہاں, یا کسی دفتر میں آپ جاتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ مینیجر صاحب بھی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے ملازمین کام کر رہے ہیں, جو جس چیز کی فیکٹری ہے وہ کام
اس میں ہو رہا ہے بڑے تمیز سے, یا اس کی اسکول کی مثال لے لیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے, تو آپ کے ذہن میں دو چیزیں آئیں گی. نمبر ایک, اس اسکول کو کسی نے بنایا ہے, خود سے نہیں بنا, اور بننے کے بعد اسے کوئی چلا بھی رہا ہے. بنانے کے بعد اگر چھوڑ دیتا, کوئی مینجمنٹ ہی نہ ہوتی تو چلتا, کوئی حاضری کا نظام نہ ہوتا, تنخواہیں کون دے گا کچھ نہیں پتہ ہوتا نا. کوئی مینجمنٹ چاہیے ہوتی ہے جو اس کو رن کرے, اس ادارے کو چلائے. خود سے ادارے نہیں چلتے, بنانے کے لیے بھی چاہیے اور چلانے کے لیے بھی چاہیے. یہ دونوں کام آٹومیٹیکلی نہیں ہوتے. حضرت موسیٰ فرعون سے کہہ رہے ہیں یہ کائنات بن بھی خود نہیں سکتی اور چل بھی خود نہیں سکتی. اس کائنات کی ایک ایک چیز کو جس نے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو سیدھے راستے پہ چلا دیا. سیدھا ہر چیز کا الگ ہوتا ہے سیدھا راستہ, نیچر کے راستے پر. میں اس رب کی بات کر رہا ہوں. ایسا زبردست انٹروڈکشن ہے نا خدا کا, اس کا جواب کسی ایتھیس کے پاس, خدا کا انکار کرنے والے کے پاس, کسی کافر کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے کہ بنی کیسے اور چل کیسے رہی ہے نیچر پہ. چلنا کسے کہتے ہیں, بننا کسے کہتے ہیں. ہم اس مخلوق کو دیکھتے ہیں, اس کائنات میں انسان کو دیکھتے ہیں نا. قرآن کہہ رہے ہیں وفی انفسکم, ماں کے پیٹ میں آنکھ بن رہی ہے, ناک بن رہی ہے, کان بن رہے ہیں, دماغ بن رہا ہے, دل, ہر چیز بنتی چلی جا رہی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ بن رہا ہے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو صرف پیدا نہیں کیا, بہترین انداز سے پیدا کیا ہے. احسن, احسان کہتے ہیں ایکسیلنسی پیدا کرنا کسی چیز میں, ایسا بہترین پیدا کیا کہ اس سے بہتر ہو سکتا نہیں ہے. اور پھر ثم ہدا کا مطلب پیدا کر کے پھر اسے اس کی نیچر پہ چلا بھی دیا. بچہ پیدا ہوتا ہے, اسے پتا ہوتا ہے کہ دودھ مجھے کہاں سے ملے گا, کیسے میرے حلق میں اترے گا, اسے اس کی نیچر پہ چلا دیا. جانور کا بچہ, بکری کا بچہ دیکھیں ماں کے پیٹ میں ہے, بکری کے پیٹ میں ہوتا ہے نا, جیسے ہی پیدا ہوا یہ تو پیدا کر دیا بہترین انداز سے, وہی گھاس پھوس کھا رہی ہے, اس سے ایک اور بکری پیدا ہو گئی ہے. بھائی عجیب بات ہے یا نہیں. بکری گھاس چرتی ہے, کھاتی ہے, جب اس کو حمل ٹھہرتا ہے اسی گھاس سے بکری کے پیٹ میں بچے کی آنکھ, بچے کی ناک, بچے کے کان, بچے کا سر, بچے کے کھر, یہ بکری کے بچے کے بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ یا بتاؤ کوئی سائنسدان لے جا کے وہاں کھر جوڑ رہے اس کے. گھاس کھا کیا رہی ہے؟ گھاس کھا رہی ہے. پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے, پانی پی رہی ہے, گھاس کھا رہی ہے. کیا عجیب انداز ہے بھائی. احسن کل شیء خلق, اس سے زیادہ بہتر انداز سے دنیا میں کوئی کسی چیز کو بنا سکتا ہے؟ آپ سائنسدانوں کے پاس لے کے جاؤ, یہ گھاس ہے, اس سے بکری کا بچہ بنا کے دکھا, بنا سکتا ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں بنائے گا. وہ کہے گا بھائی اللہ بھی تو ایسے نہیں بنا رہا نا, اللہ تو بکری کے پیٹ میں بنا رہا ہے نا, تو بھائی تو وہ مشین بنا دے بکری کی طرح جس کے پیٹ میں یہ بچے بننا شروع ہو جائیں. اس مشین کو گھاس ڈالو, صحیح ہے نا, اور وہاں سے دودھ بننا شروع ہو اور بکری کا بچہ بننا شروع ہو جائے. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, ہر چیز کو بہترین انداز سے بنایا. اور اللہ کہتے ہیں بنا کے چھوڑا نہیں ہے, ثم ہدا, پھر اسے گائیڈ کر دیا. ہدا کا مطلب انگلش میں گائیڈنس, اسے گائیڈ بھی کیا ہے کہ اب تو نے کرنا کیا ہے. ادھر بکری کا بچہ پیدا ہوا, دنیا میں آتے ہی ابھی کھڑا نہیں ہوا جا رہا, لیکن ماں کے وہ دودھ تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ اسے کس نے بتایا بھائی تجھے اب اس دودھ کی ضرورت ہے؟ ایسے تلاش کر رہا ہوگا, کمبخت سے کھڑا نہیں ہوا جاتا, پھر گرتا ہے, پھر اٹھتا ہے, تلاش کر رہا ہے کہاں ہے بھائی, اماں کہاں ہے میری. اماں بھی ملے گی تو اماں کی اسپیسیفک اسی جگہ پہ جا کے منہ مارے گا جہاں سے اس کو دودھ ملے, اور کیسے شوق سے پھر دودھ پینا شروع کرتا ہے. یہ ہے ہدا کہ گائیڈ بھی کر رہا ہے. مرغی کو اس خدا نے پیدا کیا, یہ ہے احسن کل شیء خلقہ, بہترین انداز سے پیدا کیا. ثم ہدا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے ہی انڈے دیتی ہے, جب ایک خاص مقدار میں انڈے جمع ہوتے ہیں, اس نے کسی دوسری مرغی کو نہ بھی دیکھا ہو, آپ نے اس کو بالکل الگ پالا ہو, لیکن یہ انڈے تلاش, یہ کڑک ہونے شروع ہو جاتی ہے, اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے انڈے چاہیے جن پر میں نے بیٹھنا ہے. کیسا بیٹھتی ہے, ایک انڈا بھی کہیں ادھر کر لو نا, پھر یوں کر کے چونچ سے لے کر آئی.
پھر ان کو گھماتی بھی اپنی چونچ سے. بھائی ادھر سے سکائی ہو گئی ہے, جیسے ہم ٹکا بنا رہے ہوتے ہیں نا ہوٹلوں میں, ابے بھائی ادھر سے پک گیا اب تھوڑا سا, ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. وہ شعر کا اس سے کوئی تعلق نہیں, لیکن آ رہا تھا, تم نے کہا پارسل کر دو. شاعر نے کہا ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا, پہلی عشق تھا ہمارا, عشق کی ابتدا تھی, اسی میں محبوبہ نے دغا دے دی نا. تو ابتدائے عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا کہ جیسے سیخ پہ چڑھتے ہی جل جائے کباب آدھا. لگتا ہے میرے محبوب کی ایک آنکھ غائب ہے کہ اس نے جب بھی پلٹا ہے تو پلٹا ہے نقاب آدھا. بھائی یا تو پورا پردہ کر لے, نہ دکھا تو پورا جلوہ دکھانا, آدھا فیس دکھا رہی ہے, لگ رہا ہے کہ دوسری آنکھ ہے نہیں اس کی. اس کا اس بیان سے کوئی تعلق نہیں ہے. ویسے ہی ایک چیز مارکیٹ میں, وہ میں اس دن اعلان پڑھ رہا تھا, اب آپ کہہ سکتے ہیں جب بے رب بات ہے تو کیوں فریش کرنے کے لیے نا آپ لوگوں کو. میں اس دن کہ اعلان کرنا تھا, میں نے نا مسجد کی انتظامیہ نے دیا کہ یہ 8-10 اعلانات کریں. اب میں دیکھ رہا ہوں لوگ بور ہو رہے ہیں نا, میں نے کہا انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان دیکھ رہا ہوں لوگوں کے چہرے پر نا بور کے کیا جائے. پھر میں نے کہا تیسرا سب کی 4 شادیاں کرائی جائیں گی. ایک دم نا لوگ جوش میں آ گئے, ایک دم جوش. میں نے کہا بس آپ کو بیدار کرنا مقصد تھا, ایسا کوئی اعلان نہیں, آگے چلو. تو باقی سب شوق سے سنا پھر انہوں نے. ٹھیک سمجھ رہے. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یوگا ہوتا ہے یوگا کرا رہے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. بڑے ایک کراچی کے پوش ایریا میں 8-10 ایکسرسائز وہ سکھا رہے تھے. تو کہتے ہیں جب میں 6-7 ایکسرسائز میں نے کروا دی نا, تو دیکھا کہ یہ سارے لوگ اب بور ہو رہے ہیں نا, تھکے ہوئے ہیں. پھر چلو بھائی اب یوں کرو, تو اب ان سے ہو ہی نہیں رہا. 8ویں نمبر پہ میں نے ان سے کہا اب میں آپ کو وہ ایکسرسائز کرواؤں گا جو مردانہ قوت کے لیے بہت بہترین ہے. کہ ایک دم سارے جوش میں آ گئے نا. ایک دم سارے کس میں آ گئے, جیسے ابھی پہلی اب شروع ہو رہی ہے. تو یہ کچھ مردوں کے لیے کچھ الفاظ ایسے ہیں, ان کو سن کے مردہ بھی زندہ ہو جاتا ہے, حقیقت ہے. خیر, تو اب مرغی کیا کرتی ہے دیکھو, انڈوں کو گھما رہی ہے. فرسٹ ٹائم بھی اگر بیٹھے گی نا, اور کسی دوسری مرغی کو اس نے دیکھا بھی نہ ہو, کیا خدا نے اس کے چھوٹا سا دماغ ہے اس کا, اس میں یہ سارے سافٹ ویئر انسٹال کرتے ہیں, اس کو گائیڈ کیا ہے اللہ نے کہ بھائی یہ ہر طرف سے اس کو ہیٹ ملنی چاہیے, ہر طرف سے ہیٹ ملنی چاہیے. وہ چونچ سے گھما رہی ہے. تو یہ گائیڈنس کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ ثم ہدا. یہ موسیٰ علیہ السلام تعارف کروا رہے ہیں کہ تفصیلات تو خود ہی سوچتا رہے. فرعون میرا خیال ہے 6 مہینے سوچتا ہی رہا ہوگا کیا کہہ کے چلے گئے. حضرت موسیٰ مثال نہیں دے رہے اس موقع پر, ایک جملہ کہہ دیا اور آگے بات اپنی شروع کر دی. فرعون سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو بہت بڑا تعارف کروا دیا انہوں نے, اس میں خود فرعون بھی داخل تھا. فرعون خود اس میں داخل ہے نا اس نشانی میں. تو کیسے مرغی اس کو گھمائے گی, پھر اس کے بعد چوزے نکلنا, پدے سے چوزے نکلنا شروع, اور کیسی ٹوٹ کے محبت کرتی ہے ان چوزوں سے. ہم نے تو مرغیاں پالی ہیں, میرے پاس ڈڑبے میں 5-6 مرغیاں تھی تگڑی. میں کمزور سی لے آیا, وہ سب نے مل کے اس کی طبیعت سے دھو دیا اس کو. مرغیوں میں جیلیسی بہت ہوتی ہے, نئی مرغی کو برداشت نہیں کرتی, وہ طبیعت سے دھو دیا اس کو. اب وہ بیچاری کبھی ادھر بھاگ رہی ہے. ہم نے پھر اس کو الگ کر دیا. ہم نے کہا بھائی یہ تو مر جائے گی بیچاری. کچھ انڈے ہم نے اس کے نیچے رکھ دیے. یہ جو کمزور مرغی تھے نا, بالآخر اس کے انڈوں سے چوزے نکل آئے. اب جیسے ہی چوزے نکلے ہیں بالکل نقشہ چینج ہو گیا. وہ جو 8 بدماش مرغیاں تھیں اب وہ آگے اور یہ پیچھے. میں نے بڑی عبرت حاصل کی اس سے. میں نے کہا دیکھو یار, ان بچوں کی تحفظ کے لیے, حالانکہ جب مرغی 21 دن بیٹھتی ہے نا انڈوں پہ تو کمزور ہو جاتی ہے پہلے سے بھی زیادہ, کیونکہ اس طرح سے کھانے پینے کا موقع اس کو نہیں ملتا. لیکن ان بچوں نے کہ تحفظ نے کہ بھائی اپنے بچوں کی میں نے حفاظت کرنی ہے, اب اسی طرح ڈرپوک اسٹائل میں زندگی نہیں گزارنی. کیسی موٹیویشن ملی ہے, کیسی دم میں آگ لگ گئی اس کے, اور کیسی اس کے اندر بہادری پیدا, کانفیڈنس کہ بھائی مریں جیئیں کچھ بھی ہے, قریب آنے کی کوشش نہ کرنا. یہ ہے احسن کل شیء خلقہ ثم ہدا, کہ بہترین انداز سے پیدا کیا اور پھر اس کو فطرت کے راستے پر چلا دیا. اس میں خواتین کے لیے بھی عبرت کا سامان ہے.
جیسے مرغی کو اپنے بچوں سے موٹیویشن ملتی ہے, اپنے تحفظ کا احساس ہوتا ہے, ایک کانفیڈنس, ایک اس کے اندر بہادری پیدا ہوتی ہے, اسی طرح جس عورت کے زیادہ بچے ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ محفوظ محسوس کرتی ہے, زیادہ سیف محسوس کرتی ہے. وہ عورت کے لیے سب سے مقدس رشتہ اولاد اور ماں کا ہے, جو فیملی پلاننگ والوں نے ختم کر دیا. بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں, اس سے اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں. تو خیر احسن کل, خرگوش کو دیکھ لو. ہمارے ایک دوست نے تجربہ کیا, خرگوش کی مادہ کو نا بچپن سے الگ کر دیا. جب اس کے بچے دینے کا ٹائم آیا نا تو اس نے کیا کیا ہے, اپنے جسم کے بال نوچ نوچ کے کارپیٹ بچھا دیا. اور اس خرگوش ایسا ہی کرتی ہے نا, خرگوش کی مادہ وہ پورے جسم کے بال نوچ کے بہترین ملائم کارپیٹ بناتی ہے, اس پہ بچے دیتی ہے. وہ بچے پیدا ہی کارپیٹ پہ ہوتے ہیں. وہ کیسا عجیب نظام ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا تعارف کیا کروایا, احسن کل شیء خلقہ, بہترین بنایا. اور فطرت کے راستے پر شہد کی مکھی کو دیکھ لو, انسانوں کو دیکھ لو, جانوروں کو دیکھ لو, سورج کو دیکھ لو, زمین کو دیکھ لو, ہر چیز کل فی فلک یسبحون, ہر ایک اپنے اپنے دائرے میں تیر رہا ہے. ایک کمپنی کا سسٹم اتنا پیچیدہ نہیں ہوتا جتنا اس کائنات کا نظام ہے. کروڑوں سال ہو گئے سورج وہی خدمت کر رہا ہے, پتہ نہیں 9 لاکھ 10 لاکھ 11 لاکھ کتنے گنا بڑا ہے سورج زمین سے. اور آگ کا گولا, ارے بھائی اس میں اتنی آگ جل کہاں سے رہی ہے, جل کے ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ یعنی زمین سے کہتے ہیں 9 لاکھ گنا, کچھ کہتے ہیں 11.5 12 13 لاکھ گنا بڑا ہے. 13 لاکھ زمینیں ملاؤ گے تو ایک سورج کے برابر. اور ہے کیا؟ آگ کا گولا. مگر یہ اتنا بڑا آگ کا گولا کر کے آ رہا ہے, کیسے خاندانی کام کر رہا ہے. یہ مشرق سے نکلتا ہے, سب کو وٹامن ڈی دیتا ہوا, پودوں کو بڑھاتا ہوا, اور آموں میں مٹھاس پیدا کرتا ہوا, کھجوروں میں یہ گرمی نہ پڑے, سورج نہ ہو تو یہ سب برباد ہو جائے. آم کے اندر مٹھاس, خربوزے میں مٹھاس, کھجوروں میں. سندھ میں گرمی شدید پڑتی ہے نا, میں ان سے کہتا ہوں کیسے رہتے ہو, کہتے ہیں یہ گرمی نہ پڑے تو کھجور ہی نہیں پکے گی. سب کو پکاتا ہوا دوبارہ غروب ہو جاتا ہے, اور اس زمین کے اس سائڈ کے ایریے کو سیراب کر رہا ہے. پھر وہ لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے, پتہ نہیں کہاں سے ایندھن آ رہا ہے, کہاں سے چل رہا ہے. تو صرف پیدا کر کے خدا نے چھوڑ نہیں دیا کہ بھئی آگ لگائی, جیسے خواتین چولہا جلایا, دودھ رکھا اور بھول گئیں. ایسا ہوتا ہے نا بعض دفعہ. اب وہ جناب ابل کے, میرے ساتھ تو ایسا بہت دفعہ ہوا ہے, دودھ رکھا, جیسے گھر والے نہیں ہیں تو دودھ ہم نے بوائل کر رہے ہیں, رکھا, بھول گئے. جب اسمیل آنا شروع ہوئی تو پتہ چلا دیگچی بالکل کالی ہو گئی. تو ایک نظام ہے نا. تو ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا سورج کو چھوڑ دیا, بس چل بھائی اب وہ سورج جل جل کے ایندھن اس کا ختم ہو رہا ہے, بالآخر ٹمٹمانا شروع کر دیا. ادھر ہم کیا ہو رہے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں, اللہ یہ اس کو دوبارہ کچھ کر. تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجیں, ابے بھائی ذرا سلگا کے آؤ یار, تھوڑا پھونک مارو تھوڑا. ایسا نہیں ہے بھائی, ایسا ہی ہو جائے نا اگر. تو احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, اس کو نیچر پہ چلا دیا. تو اب میں جو اصل بات کی طرف آتا ہوں کہ دیکھو بھائی, جب اللہ نے اس کائنات کو بنایا تو ہم بھی اسی میں داخل ہیں یا نہیں؟ بنایا اللہ نے. پھر یہ کپاس جو ہم کاٹن کلف پہن کے, یہ کلف میں نہیں لگاتا, وہ کوئی دھوبی کو گھر والوں نے کپڑے دے دیے, وہ پتہ نہیں کیا اکڑا کے بھیج دیتا ہے وہ نا. مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل پسند نہیں ہیں. جیسے انجینئر صاحب کو کتابوں کا بورا لانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. ویسے میں یہ ٹاپک ختم کر رہا ہوں لیکن مذاق میں آ جاتا ہے. 6 آدمیوں کا لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. 6 آدمیوں کا لانا ان کو بالکل پسند نہیں تھا. کتابوں کا بورا لانا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور کیا تھا؟ جہاز سے آنا ان کو بالکل بھی پسند نہیں تھا. وہاں پہنچنے کے بعد جہلم اور کراچی کا ڈسٹینس بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا. اور اگر ڈسٹینس بتانا بھی تھا تو جہاز کا بتانا چاہیے تھا, بس کا بتانا بالکل بھی پسند نہیں تھا, بلکہ کلومیٹر میں بتانا چاہیے تھا, بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے تھا. خیر بہت ساری چیزیں ان کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو اسی طرح مجھے یہ کلف والے کپڑے بالکل بھی پسند نہیں ہیں. ہر آدمی کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے. نصیب اپنا اپنا, بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نصیب اپنا اپنا پسند
اپنی اپنی. اس کا بھی ایک بڑا مطلب ہوتا ہے جو بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا, اس کا مطلب ہوتا ہے پسند تو اپنی اپنی ہوتی ہے لیکن نصیب بھی اپنا اپنا ہی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ جو پسند ہے وہ بھی, جو آپ کا نصیب ہوگا نا آپ کو وہی ملے گی. نصیب و لال بھی لکھا ہوتا ہے بعض دفعہ. خیر یہ بسوں کے پیچھے بھی ایک پوری ایک ادب ہے. ہر رکشے اور ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کا بڑا گہرا مفہوم ہوتا ہے. ایسا ہی نہیں ہوتا کہ بس ٹرک والے نے کچھ بھی لکھ دیا, اس کو سوچا کرو اس پہ.